کا جناب مفتی محمد زبیر صاحب جوائن کیا. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آغاز میں آپ ہی سے کروں گا. مفتی صاحب, کیا اس فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے جو بار بار حکومت سندھ اور وفاقی حکومت بھی کچھ حد تک اپیل کر رہی ہے کہ علماء حضرات تراویح کے خاص طور پہ فیصلے پر نظر ثانی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. بھائی علی حیدر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ اور حکومتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے پر ڈے ون سے کمپین کی شکل کے اندر باقاعدہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. یہ ریاست کا, قانون کا, اسٹیٹ کا, حکومت کا مسئلہ بعد میں ہے, شریعت کا تقاضا پہلے ہے. یہ قرآن و سنت کا تقاضا ہے, اسلام کی تعلیم ہے, شریعت اسلامیہ کا یہ سبق ہے. یہ ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں. جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج آپ نے پروگرام کا آغاز کیا مساجد, یہ چوتھا چینل ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں. مساجد, نمازیں, سبزی منڈی پر بات نہیں ہوتی ہے, اسی طرح اسٹورز کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کمپین کی شکل کے اندر. آپ کے بعد تاجر حضرات کو مدعو کیا گیا ہے, آپ کے بعد تاجر حضرات آئیں گے اسی پروگرام میں. جی لیٹ می کمپلیٹ. اس وقت جس طریقے سے پوری انوائرمنٹ بنا کر کے احساس پروگرام, سڑکوں پہ رش, میڈیا ہاؤسز, بینکوں کا معاملہ, کراچی سوراب گوٹ کی سبزی منڈی, اس کے اوپر بات کم ہے, اس درجے کی نہیں. مساجد ہی ٹارگٹ کیوں؟ پہلا سوال. دوسری گزارش یہ ہے کہ صدر مملکت اور ریاست پاکستان نے اجازت دی ہے, ابھی 2-4 دن تو گزرے ہیں, ذرا ایس او پیز پر عمل تو کر لینے دیں. صدر پاکستان ڈاکٹر نہیں ہے نا سر, وہ نہ ہی وہ ہے عمران خان صاحب ڈاکٹر. صدر پاکستان نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو آن بورڈ کیا ہے؟ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے نہیں فرمایا کہ ڈاکٹروں کی اوپینین لی گئی ہے, کنسنسس کے ساتھ آئے ہیں تمام؟ کس نے کہہ دیا بھائی؟ لیا گیا ہے ڈاکٹروں کی ہدایت. اچھا یہ بتائیے 3 فٹ کا فاصلہ آپ نے بتایا تھا, پریس کانفرنسز ہیں سر جی 3 فٹ کا فاصلہ, 3 فٹ کا فاصلہ مت کریں ایسا. علی حیدر صاحب 3 فٹ کا فاصلہ آپ نے بتایا, صفحے آگے پیچھے فاصلے سے ہو, یہ آپ نے بتایا, WHO نے بتایا, عالمی ادارہ صحت نے بتایا, ڈاکٹروں کو آن بورڈ کیا گیا ہے. نہیں سر, WHO نے کہا ہے بند کریں سب کچھ, اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے بھی بند کر دیا, مصر نے بھی بند کر دیا, ایران عراق نے بھی بند کر دیا. جی اب سن لیجئے, صدر مملکت نے کل رات انٹرویو کے اندر کہا ہے جس وقت سوشل ڈسٹینس کا اور سماجی فاصلے کا لحاظ کر لیا گیا, دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں. جب سارے کام ہو سکتے ہیں, 2 رکعت کی نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. علامہ اشرفی صاحب, دکان ہے وہاں, دکان کے اندر سارے گئے لیکن مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے نہ جائیں. سر وہ بھی غلط ہے, اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, وہ بھی غلط ہے سر. آپ ایران سعودیہ کی مثال دیکھیں, وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے, کرفیو ہے, جزوی لاک ڈاؤن نہیں ہے. بند کرنے تو سب کریں. بالکل درست ہے, حکومت کا مسئلہ آپ کی بات بالکل درست ہے, سب بند ہونا چاہیے. کارخانے کھولو, لیکن کوئی ضد تو نہیں ہے نا سر, بازار کھولو, منڈیاں کھولو, مسجدیں نہیں ہے نا سر. کیا طریقہ کار ہے یہ؟ یہ کیوں اس طرح سے کمپین کی شکل میں مساجد کو ٹارگٹ کیا؟ پتہ نہیں سر, یہ بات پھر سعودی عرب کے علماء کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے علماء کو سمجھ آ رہی ہے, سعودی عرب کے علماء کو سمجھ نہیں آ رہی. کھلا ہوا نہیں ہے سعودیہ میں, مکہ ٹاور کھلا ہوا نہیں ہے, پیزا سینٹر کھلا ہوا نہیں ہے, البیت کھلا ہوا نہیں ہے, سب کے سب بند ہے. یہ بات ڈاکٹروں کی کہنا بالکل غلط ہے کہ ان میٹنگز میں ڈاکٹر موجود نہیں تھے اور ان کی رائے نہیں لی گئی. مشیر صحت تمام میٹنگز میں موجود تھے. پہلی بات تو یہ, ہر چیز لاک ڈاؤن پراپر ہونا چاہیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مارکیٹ بھی بند ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی اگر اکٹھے ہوتے ہیں لوگ تو غلط ہے. ایک بات سر, جس طرح کہا گیا کہ SOP کو پورا کروانا امام مسجد کی ذمہ داری ہوگی, اگر پورا نہیں ہوتا SOP تب بھی امام مسجد ذمہ دار ہوگا. اور اگر اس وجہ سے کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے, کرونا ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے, تو سر تب بھی کیا امام مسجد ذمہ دار ٹھہرائیں گے آپ؟ جی اب 2 باتیں ہیں. آپ کی بات میں نے پوری سنی, اب آپ ذرا میری بات بھی سن لیجئے گا. پہلا, آپ نے علامہ اشرفی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی مسجد کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا اور عمل نہیں کیا جائے گا SOP پر, ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب رات صدر مملکت دے چکے ہیں. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں SOPs پر عمل نہیں ہوگا,
انتظامیہ اس مسجد کے ذمہ داران کے پاس جا کر کے اس کو 1 دن کی وارننگ دے. جب وارننگ دے دی چھوڑ دیا جائے, اگلے دن پھر بعد میں دوبارہ دیکھا جائے. اگر وہ خاص مسجد والے عمل نہیں کر رہے آپ بند کر دیں, لیکن ایک امتیاز اسٹور کے اندر عمل نہیں ہو رہا, سارے دنیا کے امتیاز اسٹور بند کر دیے جائیں, اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. ایک اسکول کے اندر غلط کام, ساری دنیا کے اسکول بند ہو, اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا. نمبر 1. نمبر 2, گزارش یہ ہے علی حیدر صاحب, آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں. آپ یہ مجھے ذرا بتا دیجئے برائے کرم, مؤدبانہ گزارش ہے, مساجد کھلی ہوں, SOPs یہ والی ہوں, اور اس کی ان شرائط کے مطابق مساجد میں باجماعت ادا کی جائے, یہ اجازت علماء اہالیان پاکستان ائمہ مساجد کو کس نے دی ہے؟ کیا ریاست نے نہیں دی؟ صدر مملکت نے نہیں دی؟ جب ریاست نے دی, دیکھیں ریاست نے ہمیں کہا, ریاست کے فیصلے پہ تنقید تو ہو سکتی ہے نا سر. جی اب آپ وہ ریاست کو مخاطب کریں, علماء کو نہیں. ریاست کی صورتحال یہ کہ ریاست نے کہا مدارس بند کر دو, بند کر دیے. مدارس کے امتحانات سالانہ نہ لو, بند کر دیے. حفظ اور ناظرہ کبھی تاریخ میں بند نہیں ہوا, بند کر دو, بند کر دیا. 5 آدمی ہوں, 5 آدمی مان لیے. مسجدیں نہیں کھلے, نہیں کھلی. جمعہ اجتماعات نہ ہو, نہیں ہو رہے. اردو تقریریں نہ ہو, نہیں ہوئی. اب ریاست نے اجازت دی ہے, صدر نے اجازت دی ہے, تو آج اگر ہم کھول رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ دوسری بات, آپ مخاطب علماء کو نہ کریں, آپ کے جو کرنے کا چلے آخری بات بتا دیں, یہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سندھ حکومت اور وفاق ان دونوں کے تضاد کو ختم کروائیے. سندھ حکومت ایک بات کہتی ہے, وفاق کچھ اور کہتا ہے. وفاق کہتا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, سندھ حکومت کہتی ہے لاک ڈاؤن ہوگا. صدر کہتے ہیں اجازت ہے, یہاں کہہ رہے ہیں نظر ثانی. آج معاون خصوصی برائے وزیر اعظم شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. ایک سوال لے لیں, مختصر سوال لے لیں سر, مختصر. یہ کرونا پھیلتا کیسے ہے؟ جی اب یہ آپ یاد رکھیں, یہ پھیلتا ہے ڈسٹینس نہ ہونے سے. جب ڈسٹینس نہیں ہوگا, سنیں ڈسٹینس نہیں ہوگا تو اس وقت ہم تو ڈسٹینس کا اہتمام کر رہے ہیں. مسجدوں کے اندر 3-3 فٹ کا جواب آ گیا. اور ڈاکٹروں کی آپ نے بات کی, اس کا جواب آج معاون خصوصی برائے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وزیر اعظم پاکستان کے معاون بڑا پیارا جواب دیا. بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب آپ کا, علامہ طاہر اشرفی صاحب نے وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.